معاشی سہارے کے لیے اشرافیہ کی قربانی۔ ملک میں ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہے تو دوسری جانب معیشت کی حالت روز بروز پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار روزانہ کی بنیاد پر عوام کو زبانی کلامی تسلیاں دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر ملک کے معاشی حالات بہتر ہونے کی بجائے دن بہ دن بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں کاروباری اور صنعتی اداروں کی حالت زار بہتر ہونے لگی ہے۔ چھوٹی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ پاکستانی سرمایہ دار بھی اپنے سرمایہ سمیت ملک چھوڑ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ مشکلات کا شکار عام آدمی ہو رہا ہے۔ اس پر ایک طرف ریکارڈ مہنگائی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے تو دوسری جانب روزگار ختم ہونے کے باعث آمدن بھی کم ہو رہی ہے۔ ملک پر منڈلاتے خطرات سے معاشی ماہرین بڑے عرصے سے خبردار کرتے آ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے، لیکن حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی اسے سنجیدہ لینے سے انکاری ہیں۔ سیاسی قیادت کے لیے معیشت سے زیادہ اپنے مفادات اہم ہیں۔ انہیں معیشت کی بدحالی کی کوئی پرواہ ہے نہ عوام کا کچھ خیال ہے۔ تاجر برادری کے کچھ حلقوں نے مل کر مساق معیشت کے لیے بھی کوشش کی تھی، لیکن حکومت اور اپوزیشن قیادت جہاں ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز بیانات دینے کے عادی ہو جائیں، وہاں اس طرح کے مساق کے لیے ان کا اکٹھے بیٹھنا اور بات کرنا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ اتحادی حکومت کو مساق معیشت سے زیادہ اپنے اقتدار کی فکر کھائے جا رہی ہے، اس لیے ان کی ساری توجہ معیشت کی بحالی کی بجائے اپنے اقتدار کے بچانے پر ہے۔ ملک کی معیشت کی بحالی کا کام وزیر خزانہ اسحاق کے سپرد کر دیا گیا ہے، مگر وزیر خزانہ کے سارے دعووں کے باوجود صورتحال اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ اب طبی آلات اور دماغی ساز و سامان کی درآمد کے لیے بھی ڈالر کی دستیابی مسئلہ بنتی جا رہی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اب زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے باعث ہم ایک ایسے تشویشناک مرحلے پر پہنچ گئے ہیں کہ جس کے بارے میں ماہرین پہلے سے ہی خبردار کر رہے تھے کہ اگر حکومتی قیادت ڈنگ ٹپاؤ پروگرام پر ایسے ہی عمل پیرا رہے اور بر وقت معیشت کی بدحالی کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے مؤثر حکمت عملی نہ بنائی تو اس کے اثرات ملک کی دفاع پر بھی پڑیں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے کہ ایسے موقع پر جب زر مبادلہ کے ذخائر 7.5 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے آنے والے ترسیلات زر اور برآمد بھی کم آ رہی ہے۔ اس سے پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ مزید بڑھ رہا ہے۔ ہمارے لیے عالمی ریٹنگ ایجنسیوں کی طرف سے پاکستانی ریٹنگ گرانے کے باعث کمرشل قرضے حاصل کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی قرض دے گا بھی تو اس پر شرح سود اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکے گا، جبکہ پاکستان کو اگلے 12 ماہ کے دوران 26 ارب ڈالر سے زائد کے قرضے واپس کرنے ہیں۔ اس بدتر ہوتی صورتحال میں سیاسی قیادت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مل بیٹھ کر سیاسی معاملات سیاسی انداز میں حل کرنے چاہیے، کیونکہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا ہمارا سیاسی بحران اور معاشی زوال ایسے ہی جاری رہے گا۔ ہمارے حکمران قیادت کا وتیرہ رہا ہے کہ ملک کو درپیش مشکل معاشی حالات بروئے کار لانے کے بجائے دوست ممالک اور بین الاقوامی اداروں سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوست ممالک اور بین الاقوامی اداروں کا پاکستان پر اعتماد ہے کہ معیشت کو سہارا دینے کے لیے مثبت اقدامات کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ اعتماد بھی اب بے اعتمادی میں بدلنے لگا ہے۔ اس بات پر ہمارے مقتدر حلقوں کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ آخر کب تک ہم دوسروں کی مدد کی بیساکھیاں لے کر معیشت کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ کی ذیلی ادارے UNDP کی رپورٹس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پاکستان ہر سال اشرافیہ کو 17.5 ارب ڈالر کی امارات دیتا ہے۔ کیا ہم کسی بھی طرح ایسی ساری امارات کم کر کے ملکی معیشت کو استحکام کی راہ پر نہیں ڈال سکتے؟ کیا ہماری اشرافیہ اتنی طاقتور ہے کہ ملکی مفادات کو ان کی مفادات پر قربان کیا جائے اور اس کے خلاف کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے؟ اگر کوئی آواز اٹھانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کی آواز کو زور زبردستی سے دبا دیا جاتا ہے۔ پون صدی سے معیشت کو سہارا دینے کے لیے عوام سے ہی قربانیاں لی جا رہی ہیں۔ ایک بار اشرافیہ سے بھی قربانی لے کر دیکھ لیا جائے کہ حالات میں کتنی بہتری آتی ہے۔